بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. کل کی گزری ہوئی آیت شریفہ کا تکمیل آج کی اس آیت میں ہے. اور معنی، مطلب، مفہوم سب کچھ کل کی گزری ہوئی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں ذکر کیا گیا تھا تمام انسانوں سے خطاب تھا، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب تھا. کہ تم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ. تمام انسانوں سے مراد عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عقیدے کے لحاظ سے جو انسان بٹے ہوئے ہیں، کوئی نیک اور صالح مطیع و فرمانبردار ہے تو کوئی کھلم کھلا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزوں کا، اللہ کی توحید کا. تو بعض انسان نہ پوری طرح کافر ہیں، نہ پوری طرح مسلمان، یعنی منافق. ہر ایک سے خطاب تھا کہ اے مطیع و فرمانبردار لوگوں، تم اطاعت و فرمانبرداری کی طرف استقامت کے ساتھ جڑ جاؤ. گناہگار مسلمانوں سے خطاب تھا کہ گناہوں کو ترک کرو، اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ. کافروں سے خطاب تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اس کی یکتائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. منافقوں سے خطاب تھا کہ تم اپنے اعمال کے اندر، اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اندر اخلاص پیدا کرو. اگر یہ کرو گے، کرنے کی وجہ بھی ہے کہ وہی تمہارا معبود ہے، تم اس کے مرغوب ہو، اسی کی تربیت میں ہو. وجہ بتائی تھی کہ اسی نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ان کو بھی پیدا فرمایا. تو پچھلی آیت میں ذکر تھا انسان کی ذات سے متعلق چیزیں، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں انفسی چیزیں. یعنی ہر انسان سے متعلق دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک انسان کے بدن سے، جسم سے، اس کے اندر تو، دوسری چیزیں انسان کے اطراف، اکناف، اوپر نیچے. ان تمام اس دونوں قسم کی چیزوں سے تعلق ہے انسان کا. اور یہ دونوں قسم کی چیزوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کارنامہ ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد، ساری پچھلے قوموں کو، سارے انسانوں کو بھی اسی نے پیدا فرمایا. تو یہ انفسی چیزوں کا تذکرہ تھا. تو اب انسان سے جڑی ہوئی آفاقی چیزوں کا تذکرہ اس آیت شریفہ ہے. انسان سے باہر چیزیں جو تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کا فائدہ، استفادہ، راست اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ساتھ جوڑ دیا.
تو ان چیزوں کو بھی یاد دلایا کہ جب یہ ساری کی ساری چیزیں اسی رب کی ہیں، کائنات کی ہر چیز اس رب کی ہے، تو پھر اطاعت و فرمانبرداری کا تعلق صرف اور صرف اسی سے، نہ کہ اس کے مخلوق کی کسی چیز سے، چاہے وہ چیز آسمان سے تعلق رکھنے والی ہو، جیسا کہ بعض قومیں بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو بعض چاند کی کرتے ہیں، بعض تاروں کی کرتے ہیں، بعض ہواؤں کی کرتے ہیں، جس کو موسم کی کارتیاں کہتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ نہیں، ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو لہذا آج کی اس آیت میں وہ انسان کی آفاقی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ دیکھو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش۔ قرآن میں لفظ جعلہ کا استعمال بہت زیادہ ہے، کہیں خلق، یہ جعلہ کے معنی پیدا کرنا، جعلہ کے معنی کر دینا، بنا دینا۔ ساری کائنات کو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا، کم و بیش ہر انسان اس کو مانتا ہے، ہر انسان اس کو مانتا ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ سے بھی سوال قرآن میں جگہ جگہ اس کی تفصیل ہے، سوالات ہوئے تو انہوں نے بھی کہا کہ کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے بنایا، پانی کون برساتا ہے، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ۔ اللہ کا اقرار کرتے ہوئے بھی وہ کافر۔ جب اللہ کا اقرار جب کیا تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے، وہ جاننا، وہ یقین رکھنا ہے۔ انسان اپنے بعض ضرورت کی چیزوں میں اللہ سے چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جڑ گیا، تو ساری چیزوں کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پیدا کرنے کے بعد پھر اس چیز میں سے اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں انسان کے حوالے کر دی، انسان کے لیے اس کا پیدا جوڑ دیا۔ اس کو اور سادی سیدھی چیز کے اندر بہت ساری چیزیں آپ نے بازار سے اپنے گھر کے لیے خرید کر لایا، گھر کا ذمہ دار پوری چیزیں لایا گھر کے لیے، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر لانے کے بعد اب ان چیزوں کو لا کر یہ چیز فلاں کے لیے کر دیا، یہ چیز فلاں کی، یہ چیز فلاں کی، یہ چیز فلاں کی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر چیز کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس چیز کو کس چیز کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہاں اس جوڑ کو بتاتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کی چیزوں میں سے وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو فرش بنا دیا، لکم، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ یعنی اتنا نرم بھی پانی کے جیسا نرم نہیں کر دیا کہ جس کے اندر نہ تم ٹک سکو نہ قرار پا سکو، پوری زمین کو لوہے کے جیسا، پتھروں کے جیسا پوری طرح اتنا سخت بھی نہیں کر دیا کہ تم اس سے استفادہ کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ یعنی اس چیز کے اوپر غور کرو، یہاں وہی چیز بتانا مقصد ہے۔ ترجمے میں صرف اتنا ملے گا آپ کو کہ دیکھو اسی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، بنا دیا تمہارے لیے زمین کو فرش، یعنی زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے۔ اس ترجمے کے اوپر غور کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن کے اس معنی کو، ترجمے کو سننے کے بعد اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں اپنے دلوں کے اوپر قفل ڈال کر بیٹھے ہو؟ دل کے تالوں کو کھولو، تمہارے رب کے فرمان کا منشا کیا ہے اس کو جانو۔
تو دیکھو تمام کی تمام زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. گہرائی کے ساتھ بڑے معنی مفہوم ہے، سادہ سیدھا مفہوم. نہ زمین کو اتنا نرم بھی نہیں کر دیا کہ جس میں انسان کو ٹکنا کرنا مشکل ہو جائے، اور نہ زمین کو اتنا سخت بھی نہیں کیا کہ جس سے استفادہ کرنا مشکل ہو جائے. کہ اسی اللہ تعالیٰ نے جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، بنا کر انسان کے لیے کر دیا. کیا بنا دیا؟ چھت کے جیسی چیز بنا دی، خوبصورت مزین اوپر رہنے والی چیز. پھر اسی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا، اتارا پانی کو. قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہے السماء کا، سماوات، سماؤن، سماوات. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کی چیز کا تذکرہ انسانوں سے کرتے ہیں. یہ سماؤن کے معنی آسمان، سماؤن کے معنی بادل، سماؤن کے معنی چھت. تینی معنی نہیں. اب بناتے جو معنی 3000 سے زیادہ ہے. سما کے معنی بلندی، اوپر والی چیز. ہر اوپر سے نیچے آنے والی کوئی بھی چیز ہے تو آسمان سے آ گئی. تو یہاں بھی سمان سے مراد ہے انزل من السماء، آسمان سے نازل کیا، یعنی بادلوں سے برسایا. اگر اب آسمان بھی مانا کرتے ہیں کیونکہ انسان کی نظر میں آسمان سے قریب تر چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی کی وضاحت تفصیل قرآن اور کئی طریقے سے اگلی آیتوں میں کرتا چلے گا اگلے پاروں میں. سورہ واقعہ میں اس کی نہایت تفصیل کے ساتھ ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. اے انسانوں، جس پانی کو تم پیتے ہو، وہاں کی آیت کا ترجمہ ہے. جس پانی کو تم پیتے ہو، اس پانی کو سفید بادلوں سے کیا تم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، برسایا ہے، یا ہم؟ یعنی انسان کے بس کی بات نہیں. بادل مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کالے بادل ہوتے ہیں، لال بادل ہوتے ہیں، سفید بادل ہوتے ہیں. جب بارش برستی ہے اور آسمان کے اوپر سفید بادل وہ بہت دیر تک برستی ہے، اور وہ پانی سب سے اچھا ہوتا ہے، سب سے اچھا ہوتا ہے. وہ بادل ہوں، سفید بادل ہوں، جو آج کل سالوں سے دکھائی نہیں دیتے، جس کو 15 دن 20 دن تک چھڑی لگ جانا کہتے تھے، وہ سفید بادل ہوتے. کالے بادل موسلا دھار تیزی کے ساتھ برستے ہیں، پھر ڈوب جاتے ہیں. دیگر قسم کے بادل جس کے اندر پولوشن کا بھی اثر ہوتا ہے، کئی ایک چیزیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی پانی کو برساتے ہیں. یہ برسائے بھی کس کے لیے؟ تمہارے لیے. پانی کو برسانے کا نظام بنانا اللہ کی قدرت. اس قدرت والی چیزوں کو مختص کر دینا انسان کے ساتھ، پھر انسان کے ساتھ مختص کر کے بتلاتے ہیں. تو ساری چیزیں تیرے رب نے تیرے لیے مختص فرما دیں. آسمان کو پیدا کر کے تیرے ساتھ جوڑ دیا، زمین کو پیدا کر کے تیرے استعمال کے لیے حوالے کر دیا، اجازت دے دیا. اور دوسرے الفاظ قرآن جگہ جگہ سے ذکر کرتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز اللہ کی. تو پھر اللہ کی چیز کو اختیار کرنے کا، استعمال کرنے کا تم کو کیا اختیار ہے؟
تم کو اختیار کیا ہے؟ مارکیٹ بھری پڑی ہے، ساری مارکیٹ میں جتنی چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، لیکن کسی انسان کو جا کر اٹھانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ انسان کی نہیں ہے، اس کے مالک ہیں، مالک کی اجازت کے بغیر لینے کا اختیار ہی نہیں ہے، اس کی اجازت ہے کہ کچھ دینا اور لینا، کچھ دینا اور لینا، بغیر دیے کے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اس کے دل میں محبت والے انداز میں داخل ہونا، جو ترس کھا کر تم کو تحفے کی شکل میں دے دینا، عطیے کی شکل میں دے دینا، خیرات کی شکل میں دے دینا، بھیک کے طور پر دے دینا، لیکن خود سے اٹھائے تو اجازت نہیں۔ اس کو اعتراض ہے، نفرت ہے، لڑے گا۔ خود انسان نے قانون بنایا، یہ چور ہے، یہ قابل سزا ہے، یہ عام معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں ہے، لہذا دیواروں کی بند کوٹری کے اندر اس کو داخل کر دو، اس کو جیل کہتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ آخر چیز ہے تو انسانوں کے لیے تو بنی ہے یا بنائی گئی ہے، تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنایا، بتایا کہ مالک میں ہوں، اب اس کی اجازت ہے تو لینا۔ اس نے بھی کہہ دیا کچھ دینا اور لینا، دے کر لینا یہ جائز ہے، یہ طریقہ اختیار جو کرتا ہے ثواب ہے، جو لینا چاہتا ہے لیتا ہے اور دیتا نہیں ہے، بس وہی گناہ ہے، وہی گناہ گار ہے، وہی توحید کے سبق سے ہٹا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ نیک بندے کو بھی اللہ نے کہہ دیا فاذکرونی اذکرکم، پہلے تم کرنا، مجھ کو یاد، تم میں یاد کرو، کچھ دیے بغیر لینا نہیں۔ اس لیے دین اسلام کا اصول ہے، حجۃ الوداع میں اعلان فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اعلان فرمایا؟ جو اللہ نے فرمایا تھا وہ فرمایا، اعلان۔ اللہ کے فرمان کی وضاحت کے لیے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا، تو یہ اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگوں، کوئی بھی چیز کسی انسان کی تمہارے لیے جائز نہیں، درست نہیں، اس کا لینا حرام ہے، الا انتی بنفسہ، ہاں وہ اپنی دل کی مرضی سے راضی ہو کر خوش ہو کر دیتا ہو تو وہ چیز تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ میوے کی دکان پہ بھی اس کی اجازت کے بغیر، جس کو سیمپل آپ کہتے ہیں، اپنے طور سے اٹھا کر منہ میں ڈالنا یہ جائز ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر وہ اعتراض نہ بھی کیا ہے تو قابل پرسش ہے قیامت۔ ہاں وہ اجازت دے کہ اس کو بول کر لے تو پھر وہ جائز اور درست ہے۔ ہم ادھر ہندوستانیوں کے اندر یہ ایک عام عادت ہے، یہاں کے لوگ اس قسم کی غلطی جب وہاں پر کرتے ہیں جہاں کچھ اسلام ہے، اسلام کے مناظر ہیں، عرب ممالک کے اندر آپ بغیر ایجاد کے اٹھا کر لے لیتے ہیں تو فوراً کہتا ہے کہ حرام حرام حرام۔ کبھی اپنے سخاوت قلبی کے ساتھ وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے میں نے تیرے لیے حلال کر دیا، میں نے تیرے لیے حلال کر دیا، تاکہ پیٹ میں پہنچنے سے پہلے کوئی حرام چیز تیرے پیٹ میں داخل ہونے نہ پائے۔ تو بس ان چیزوں کے ساتھ سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے،
اس کی قدرت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے فرمائی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ احسان تمہارے ساتھ اس نے فرما دیا. پھر حکم ہوا ہمارے احسان کا بدلہ احسان سے ہی پورا ہو سکتا ہے، اس کے سوا نہیں. وہ احسان ہے کہ تم اس کو مانو، تم اس کی اطاعت کرو، تم اس کی فرما برداری کرو، تم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ اسے اختیار کرو. بس یہی توحید کا مفہوم آج کی اس آیت کے اندر بھی ہے کہ اسی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے پیدا کر دیا، نکال کے پھلوں کی قسم کی تمام چیزیں. رزقا لکم، تمہاری منفعت کے لیے رزق کے طور پر بنا دیا. پیدا تو کیا اس نے پیدا کرنے کے بعد وقف کر دینا، حوالے کرنا. تم سے حوالے کر کر مطالبہ کیا کہ یہ کرنے والا میں ہوں، ماننے کے طریقے بتا دیے. اب انسان اپنے عقل سے سوچے کہ ایک انسان رات بھر جاگتا ہے، کرتا ہے، کھودتا ہے، ڈالتا ہے، پودا ٹیڑھا ہے تو سیدھا کرتا ہے، کچھ کرتا ہے. زمین سے اگانا، دانے کو پھاڑ کر نکالنا، ڈالی کے اندر سے کھینچ کر پھول کو نکالنا یا پھل کو نکالنا، یہ انسان کی قدرت میں کہاں ہے؟ افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اسی کی وضاحت قرآن میں سورہ واقعہ میں فرمایا، اے انسانوں تم جو زراعت باڑی کرتے ہو کیا سمجھتے ہو کہ تم کرتے ہو؟ تم اگاتے ہو. أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم زراعت کاشت تم کرتے ہو؟ ابھی وہ بھی ہم کرتے ہیں. کرنے کے بعد تمہارے حوالے کی. تو ہر چیز کو ہم نے تمہارے لیے رزق کے طور پر کر دیا. ان ساری نعمتوں کے پر غور و فکر کرو تب اس کا تقاضا کیا ہے. ہر چیز میں تم اس کے ہو جاؤ، یعنی اب تم غلام بنو اس رب کی جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں پانی برساتا ہے. پہلی آیت کے اندر ذکر تھا تمہارے انفس سے، انسان کے بدن جسم سے اندر تعلق رکھنے والی چیزوں کا. اب اس آیت شریفہ میں انسان کے آفاق سے، اطراف و اکناف سے جڑی ہوئی چیزوں کا، ان دونوں چیزوں کا تقاضا کیا ہے کہ اب تم غلام بنو اس کے، نہ کہ مخلوق میں سے کسی مخلوق. اب تم غلام، اب کے معنی غلام، اپنے رب کا غلام. آپ ترجمہ کرتے ہیں عبدو، تم عبادت کرو. عبادت غلامی کا نام ہے. اپنے حاکم کو مان کر اپنے غلامی کا اظہار کرو، اس کے حکم کو مان کر اپنے غلام ہونے کا اعتراف کرو. اطاعت و فرما برداری کے، عبادت کے، ایمان کے ہر چیز کا نام عبادت ہے. سادے سیدھے الفاظ میں اطاعت ہوا، فرما برداری ہوا. اور بدو رہو، عبادت کرو، خالی نماز پڑھو ہٹ جاؤ، ایسا نہیں. ہر چیز کے اندر جب ہر چیز اس کی ہے، مالک وہ ہے، ہر چیز کے ساتھ جڑنے کا طریقہ اس نے بتایا. تمہاری زندگی اس کی ہے، پہلی آیت میں وہی ذکر کیا. اب دوسری آیت میں انسان سے آفاقی چیزوں کا تذکرہ. مکے میں رہنے والوں کو اسی سورہ بقرہ میں دوسرے بارے میں تفصیل آئے گی. ان کو حج تمتع کی اجازت نہیں ہے. پورے حجاز ملک، مکے کے جتنے حدود ہیں، اس کا نام ہے حجاز. اس کے اندر وہاں کے کسی بھی باشندے کو حج تمتع کی اجازت نہیں ہے. تمتع ہوتا ہے احرام باندھ کر نکلنا،
عمرہ کرنا، حج کا ارادہ کر کے نکلے ہیں، حج کے ضمن میں عمرہ بھی کرنا۔ قرآن نے کہا کہ یہ اجازت صرف اور صرف آفاقی کو، یہ لفظ آفاق بتانے کے لیے تذکرہ، اس لیے بیرون سے جانے والے، یعنی مکے سے ہٹ کر آنے والے ان لوگوں کے لیے عمرے کے اوپر عمرہ، عمرے کے اوپر عمرہ، عمرے کے اوپر عمرہ، جس میں چاہے کرو۔ ان کے لیے عمرے کے لیے الگ سفر ہونا، حج کے لیے الگ سفر ہونا، بار بار وہ اپنے مقام کو جانا، وہاں سے الگ الگ سفر کرنا، اور یہاں حج کے ارادے میں جا کر حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ، ایک سفر میں دو کام، ایک سفر میں دو کام کیے۔ اجازت دیا اللہ تعالیٰ نے، اجازت دے کر اس کا ضمن بھی بتائے، کیونکہ تم کو عمرے کے لیے مستقل ایک سفر کرنا تھا، حج کے لیے ایک مستقل سفر کرنا تھا، ایک سفر کے اندر دو کام کیے تم نے، لہذا ایک بکرا کاٹو گے جس کو ہم قربانی کہہ لیتے ہیں، اصل میں وہ ایک کے ساتھ ایک کام کو ملانے کا جرمانے کی جیسی شکل ہے، جرمانہ نہیں کہتے اس کو قربانی کرتے۔ ماں باپ کی قسم کا جو حج کرے گا اس کو قربانی نام کی چیز ہے ہی نہیں، صرف سفر کرو، صرف حج کرو اور پلٹ جاؤ، پھر عمرے کو جانا ہے تو پھر یہاں سے انتظامات کرو، ویزا لو، ایک پاسپورٹ کا سارے انتظامات کرو، پھر جا کے عمرہ کر کے آؤ۔ صرف حج کو جائیں گے، صرف حج کر کے آئیں گے، صرف حج کریں گے، قربانی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آفاق کا تعلق جوانب، اطراف و اکناف سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ تو وہ انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کر کے انسان کے اطراف کی ساری چیزیں، تو انسان کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ، انسان کے اطراف و اکناف کی ساری چیزوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ، ساری چیزوں خالق و مالک ہونے کے بعد پھر اس نے اختیار دے دیا اس انسان کو، پھر حوالے کر دیا ساری کائنات کی ہر چیز کو اس کے لیے استفادے کے لیے، پھر حکم دیا کہ دیکھو اگر غلامی کرنا ہے تو اس کی غلامی کرنا ہے، پرستش اس کی کرنا ہے، اطاعت و فرمانبرداری اس کی کرنا ہے۔ تو لہذا ساری چیزیں ذکر کر کر مطلب کو ذکر کیا اللہ نے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، لہذا اے بندو تم اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ انداز ند کے معنی کے جیسا، کے جیسا، بیمار کو اچھا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ سورۃ الشورى میں ذکر کر دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے توحید کی تعلیم کا سبق دیتے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھ کو وہی دیتا ہے۔ ہم یہ کہے چلو یہاں 4 پھول ڈال کے آ گئے تو شفا ہو جاتی، بیمار اچھا ہو جاتا، یہ اس کے پاس گئے تو دعا کروانا، دم کرانا، یہ تاکید ہے۔ لیکن ان سے ہوتا ہے یہ کرتے تھے، یہاں کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہٹا دیا، بیماری دیا تھا اس نے، ابھی گئے تو پیدا بھی ہوا نہ ہوتا پیدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ تورات دینے کے لیے طور پر بلائے، حکم ہوا کہ ساری قوم کو بھی لے کر آؤ، ساری قوم کو لے کر نکلے۔ قوم کے اندر بوڑھے، لنگڑے، اندھے، بچے، صحت مند تو پوری قوم کو لے کر نکلنا تھا۔ یہ ذری دور چلتے، سواری صرف پیدل، رک رک کے تعمیل میں نکلنے لگے۔ اب اس کے اندر بڑا طویل فاصلہ اور مدت گزرنے کا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے شوق میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر نکل گئے۔ سورۃ طٰہٰ میں اس واقعے کی بڑی تفصیل ہے، تقریباً 3 تا 4 رکوع کے اندر یہ واقعے کی تفصیل ہے۔ یہاں ذکر کرنا ایک چیز ہے، مراد واقعے کو سنانا مقصد ہے۔ ما عاجل
لک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تو نہ پہنچ گئے تو اللہ نے پوچھا اے موسیٰ جلد بازی کیوں کیا تم نے؟ سب کے ساتھ کیوں نہیں پہنچے؟ تو انہوں نے اپنے شوق کی، اللہ سے محبت کی بات کو سنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نکلے، لیکن پیچھے کیا ہو گیا جانتے ہو تمہاری قوم بچڑے کو معبود بنا لیا. پوری کیفیت بھی سنا دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ بچڑا صحیح جانور کے جیسی آواز کرتا ہے، تمہاری قوم کے سارے لوگوں نے اس کو معبود بنا دیا. اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ جی اصل معبود موسیٰ کا بھی معبود یہ ہے. انہوں پہاڑ کے پاس تلاش کرنے گئے، سب سنے، حقیقت تھی. اس میں ایک سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں اپنے رب سے، کیونکہ ہم کلام ہوتے تھے، کئی سوالات سوال کر کے پھر معافی مانگتے تھے. 9 پارے میں معافی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بچڑے کو بنائے، اس کے اندر صحیح جانور کی جیسی آواز پیدا ہوگی، جان جیسی کیفیت آ گئی. اس کے اندر جان کون ڈالے، یہ سوال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں ڈالا. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہی اللہ فتنہ، تو یہ آپ کا فتنہ ہے. پکڑ انداز میں یہ تو آپ کی شرارت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بندوں نے چاہا ایسا، میں نے ڈال دیا. تو یہاں یہ بات سمجھانا ہے کہ فلاں کے پاس ہو جاتا، جب وہ سمجھ کر جاتا تو ہو بھی جاتا، کرنے والا انہیں چاہیے. لیکن بندے کی سمجھ یہ ہو جاتا جو آ کر اٹک گئی ہے. یہ گناہ والی بات ہے، یہ ریاکاری والی بات ہے، یہ شرک سے قریب کرنے والی بات ہے. اور پورا عقیدہ بڑھتے ہوئے آگے بڑھ گیا، اصرار کے ساتھ رہا تو مشرک ہے. ہاں تو یہ بھی بتائے فلاں ڈاکٹر کے پاس بیماری دوا اچھی لگتی ہے، صحیح ہے. سبب سارے سبب بنایا رب العزت نے، اس سبب کے پیچھے آگے ایک مسبب ہے، سبب بنانے والا، اس کیفیت کو آگے بڑھانا. تو یہاں پر وہی ہے کہ تم غلامی اگر کرنا ہے تو صرف اس کے غلام بنو، نہ کہ اس کی مخلوق میں سے کسی کے غلام بن جاؤ. اب یہ غلام بنتے ہوئے انہوں نے 2 طریقے اختیار کیے. بعض زندہ انسانوں کو بنایا، درجہ دے دیا، آج کی دنیا بھی دیتی ہے. حیدرآباد میں تو بہت معاملے ہیں، اہل علم کی بساط بھی نہیں. مسئلہ ہے مسجد کے اندر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اکیلا، کوئی شخص قرآن پڑھتے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ رکعت باندھنے کے ساتھ ہی وہ قرآن کی تلاوت روک دینا، چونکہ نماز ہو رہی ہے، چونکہ نماز ہو رہی ہے. سارے اطاعت و فرمانبرداری کا مجموعہ ہے نماز. اب سلام پھیرنے کے بعد تقریباً 1.5 صف جو آدھی نماز کے بعد پہنچے ہیں اپنے نماز کی تکمیل کرتے ہیں. چندے کا اعلان دینی مدرسے کے نام سے، تو پھر دین کہاں سے پھیلا؟ دین کا صحیح اتا پتہ دین کے مدرسے والا ہی نہیں رکھا تو پھر دوسرا عام آدمی کیسا رکھے گا؟ قرآن کی تلاوت روک دینا اس کے خاطر، کیونکہ نماز کے خاطر. اب اس کے اعلان پر ہوتے سارے نمازیوں کے لیے تھوڑا خلل ہے، اس کی توجہ ہٹنے والی چیز ہے. آگا رک جانا. اب دعا کے بعد جب تک تقریباً لوگوں کی نماز ہو جاتی جب اعلان کرو آپ. وہ بھی قومی مسئلہ ہے تو مسجد میں اعلان کیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے، عامت الناس کا، اسلامی معاشرے کے فائدے کا، تو ہی مسجد میں اعلان. انفرادی طور پر اعلان کی اجازت نہیں.
میں غریب ہوں، میں یہ ہوں، میرے ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہے. حدیث شریف میں آیا کہ ایسے اعلان کرنے والے کو ہرگز مت دو. جب مت دو بولے تو ثواب بھی نہیں. تو آپ کی ہمدردی اسلام سے ہٹ کر ہوئی اور اس کے مانگنے والے کو بتایا گیا، اس کو عتاب کرا دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ مسجد عبادت گاہ ہے، بھیک مانگنے کی جگہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسائل 20 مسائل تقاریر میں سیرت کے سنیں گے، مسجد کے اندر بیٹھ کر حل کریں. حل کیسا کریں؟ تو اس مسئلے کا آیا تو اس کو مسجد کے اندر بلا کر تو صحابہ کو جمع کر کے اعلان فرمائے. تو کئی باری کیا ہے. اسی طرح خرید و فروخت کے متعلق مسجد میں نہیں. چپل چوری چلے جائے بھی تو اعلان نہیں کرنا، مسجد کے اندر نہیں. تو خرید و فروخت کا یہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکال کر باہر تو نہیں کیے، لیکن بدعا دیتے ہوئے آگے بڑھے. لا اربحک اللہ کما قال نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تجھ کو تیری تجارت میں نفع پیدا ہرگز نہ پہنچائے. بنا کر کے ہٹا دیا نہیں. تیری تجارت میں خیر و برکت ہرگز نہ ہو. قرآن نے اعلان کیا اذا جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتے. ضرور ضرور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جن کے بارے میں دعا فرمائی وہ تواب ہے، ان کی توبہ کو ضرور ضرور قبول فرماتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے جو فرمان ہوتے تھے اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، اللہ کے وحی کا جو طریقہ ایک الہام کا تھا. کہیں ذرہ بھی ایک پوائنٹ پہ ہٹتا فوراً وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے تھے. ایسا قرآن میں 3 جگہ تذکرہ ہے، وضاحت تفصیل ہے. سورہ توبہ میں ذکر ہے لما اذنت لهم، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت کون دیے؟ لوگ آ کر جھوٹ طریقے سے زبان کو جھوٹ بنا کر غلط کہہ کر معذرت خواہی کی جنگ میں حاضر نہ ہونے کی. تو معذرت کہہ دو، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے اجازت. تو اللہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی اجازت کیسا دے دیا آپ؟ لما اذنت لهم عفا اللہ عنک. یہ فرمایا پہلے سن لو، اللہ نے آپ نے جو اجازت دے دی تھی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. عفا اللہ عنک حتی یتبین لک الذین صدقوا، لیکن اس میں جلد بازی نہیں کرنا. یہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، اس کی وضاحت کر لینا تھا. پھر اصول اور قاعدے وضع کرتا ہے. اس قسم کے 3 چیزوں کا تذکرہ کلام پاک میں ہے. تو اس لیے کہ آپ کی ہر چیز اللہ کی طرف سے قطعیت کے ساتھ اللہ نے اس کو مکمل فرمایا. تو لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا، تو لہذا اے لوگوں اب خطاب اوپر ذکر کر دیا گیا چاروں سے، مطیع فرما بردار سے بھی، گناہ گار مسلمانوں سے بھی، کافروں سے بھی، فاسقوں سے. لہذا تم پورے طرح بندے بن جاؤ اللہ کے، اللہ کا کوئی شریک مت بناؤ کہ جیسا وہ ایسا کرتا، وہ ایسا پیدا کرتا. ارے کرنے والا ہو، فلاں ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ یہ نہیں، فلاں سے پیدا ہوتا مت جاؤ یہ نہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اس کیفیت کو. کیا جانتے ہو؟ خطاب کس سے مراد ہے؟ سب سے، مشرکوں سے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ. اور تم جانتے ہو نا اللہ بول کر، تو پھر غیر اللہ کی طرف دیگر چیزوں کے اندر کیوں مائل ہوتے ہو؟
پہلے کتاب سے یہود و نصارہ سے بھی، اور تم تو اللہ کی مقدس کتابوں کے ذریعے سے تم کو پتہ ہے. جب پتہ ہونے کے بعد بھی پھر تم ایسے عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، فلاں چیز کے اندر یہ کر لیا، تو جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہو. اب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھی رہے ہو، پڑھنے کا حکم بھی ہے، سننے کا حکم بھی ہے، غور و فکر کرنے کا حکم بھی ہے، احکام خدا بندی روبرو ہیں، اور تم جانتے ہو. تو جاننے کے باوجود تم غیر اللہ کی طرف کیوں مائل ہوتے ہو؟ اب جو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، اب اس کی وضاحت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد کی تفصیل ہے، تفسیر چل رہی ہے کہ اسی کی عبادت کیوں ہے. اچھا تم نے کہہ دیا ایاک نعبد، تو اس کی حقیقت کو جانو، جان کر زندگی کے ہر پہلو کے اندر اصلاح کرو. اور یہ بات قطعی پکی ہے. کیا پکی ہے؟ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کا کلام تمہارے پاس پیش کیا گیا ہے، یہ اللہ کی جانب سے فرمان ہے، آرڈر ہے. اس کے اندر ذرہ بھی تردد نہیں، شک و شبہ نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اگلی آیت میں وہی معنی مفہوم تفصیل اگلی آیت میں آنے والی.